يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، پروگرام افطار ٹرانسمیشن رمضان شریف کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 13 رمضان المبارک ہے. ہم بھی عصر کی نماز پڑھ کر اسٹوڈیو آئے ہیں. آپ نے بھی عصر کی نماز پڑھ کر آپ لوگ بھی اپنے کام اور کاج میں لگے ہوں گے. کوئی گھر میں افطار بنا رہا ہوگا, کوئی کیا کر رہا ہوگا, کوئی چٹپٹے چٹخارے والے سموسے لینے کے لیے گیا, یعنی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں گیا ہوا ہوگا. تو ماشاءاللہ آج 13 رمضان المبارک کی یہ کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل. شارجہ کوکنگ آئل پاکستان کا نمبر 1 آئل, اور ماشاءاللہ جب آپ اس میں لذیذ پکوان وغیرہ بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی آپ کو اچھا لگے گا. ہم تو خیر روزانہ ہی کھاتے ہیں شارجہ کوکنگ آئل کے اندر. ہمارے اسٹوڈیو میں ماشاءاللہ افطار کا جب سما ہوتا ہے, افطار کا جب وقت ہوتا ہے, تو شارجہ کوکنگ آئل میں ہمارے جو باورچی ہیں ماشاءاللہ کچن کے اندر خوبصورت انداز سے شارجہ کوکنگ آئل کے اندر جو ہے وہ اپنا طرح طرح کے ماشاءاللہ پکوڑے ہر چیز ماشاءاللہ بناتے ہیں. اور ہمارے ساتھ تعاون کیا حسین مارکیٹنگ میں اور بھابا گروپ آف کمپنی, اسٹیلا کاسمیٹک, حاجی ربڑی والے, اے قاضی بلڈر اور احمد ریزیڈنسی میں. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج 13 رمضان المبارک ہے. ہر روز خوبصورت انداز سے عالم دین ہوتے ہیں, ثنا خان مصطفیٰ آتے ہیں, بہترین انداز سے کرم رمضان کی بزم سجتی ہے. یہ خادم آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو دعا کرتے ہیں مولا اس کرم رمضان کی پوری ٹیم کو, حیدرآباد میں اس کی پوری ٹیم کو دن دوری رات 11ویں تک عطا فرمائے. آج جو ہمارے ساتھ مہمان گرامی ہیں, میں مہمانوں کو تعارف کراؤں, پھر انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا ہم آغاز کریں گے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ نقشبندیہ تعلیم القرآن کے نائب ناظم اعلیٰ جناب قاری محمد عاقب صاحب. قاری صاحب السلام علیکم. قاری صاحب آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے دوست میرے بھائی جناب حنین رضوی صاحب. السلام علیکم رضوی صاحب, خیریت سے؟ تبھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی ناظرین, تو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس بابرکت بزم کا ہم آغاز فرماتے ہیں. جی قاری عاقب صاحب تلاوت شروع فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد سبحان اللہ. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری محمد عاقب صاحب جو کہ ماشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سماعت فرمائے تھے. جی ناظرین, آپ جب ہمارے پروگرام دیکھیں کرم رمضان افطار ٹرانسمیشن تو ہمارے پیج کو لائک ضرور کیا کریں, شیئر بھی کیا کریں, کمنٹس بھی دیا کریں, کیونکہ شاید آپ کا کوئی شیئر کرنا کسی کے پاس کوئی اچھی بات پہنچ گئی تو آپ اس نے عمل کر لیا تو آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے. تو ناظرین, ہمارے درمیان موجود ہیں حنین رضا قادری, ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ سنیں گے. 2 اشعار ملتمس ہوں حنین رضوی صاحب سے کہ نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوں
हुए سبحان اللہ سبحان اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں. جزاک اللہ. یہ ناظرین حنین رضوی بہت انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو ہے بیچ میں ایک جو چیز آ جاتی ہے جس سے آپ کا اور ہمارا رابطہ صرف چند منٹ کے لیے جو ہے وہ رک جاتا ہے پھر دوبارہ سے آغاز ہو جاتا ہے. یقیناً آپ کو پتہ ہو کیا ہے وقفہ. بس وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. اور وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ہمیں پھر علامہ صاحب بھی جوائن کریں گے, ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے آپ تک یہ ٹرانسمیشن پہنچانے کے لیے شارجہ کوکنگ آئل بناسپتی بنانے والوں نے خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ پاکستان کا نمبر 1 آئل شارجہ کوکنگ آئل, حسین مارکیٹنگ بھابا گروپ آف کمپنیز نے, اور اسٹیلا کاسمیٹکس حاجی ربڑی بنانے والے, اور اے قاضی بلڈرز احمد ریزیڈنسی نے. ناظرین وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا, نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینک 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of High Tech Foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो, फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. ए काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी. अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए. मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग. 02234000270.
actually all of Pakistan, Haji Rabari. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان شریف کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقش بندی حاضر خدمت ہے۔ جی ناظرین، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب ہم وقفے سے واپسی آئیں گے تو علامہ صاحب اور کچھ اور مہمان ہمیں جوائن کریں گے، تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک و ملت کے مشہور معروف عالم دین، بہت الہان عالم دین اور ماشاءاللہ عالم نبیل فاضل جمیل جناب حضرت علامہ مولانا قاری حسین عارف قاری صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہمارے درمیان موجود ہیں ننھی منی ثنا خان سید گھرانے سے تعلق رکھنے والی سیدہ رائلہ سیدہ نیلم۔ السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ علامہ صاحب سے گفتگو رہی کہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ تک کی ٹرانسمیشن پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے پاکستان کا نمبر 1 آئل حسین مارکیٹنگ بابا گروپ آف کمپنی، اسٹیلا کاسمیٹک حاجی ربڑی والے اور اے قاضی بلڈرز والوں نے۔ جی ناظرین، علامہ صاحب موجود ہیں تو ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے۔ علامہ صاحب آج میسج کچھ زکوٰۃ کے حوالے سے آیا تو کیوں نہ زکوٰۃ کے اوپر گفتگو ہو جائے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو علامہ صاحب پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، اس کو بیان ذرا فرمائیں۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں ایک مرتبہ پھر حیدرآباد نیوز کے تمام اراکین اور آپ کو اس پروگرام پر مبارکباد پیش کروں گا کہ بہت اچھے ماشاءاللہ آپ کے پروگرامات جا رہے ہیں۔ اب تعالیٰ آپ کو اسی طرح مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پتہ بھی نہیں لگا کہ آج 13 رمضان ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی حضرت صاحب، آپ نے سوال کیا زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ جی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کی توحید پر اقرار کرنا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھی حج اور پھر پانچویں چیز یہ زکوٰۃ، رمضان کے روزے، یہ تمام کے تمام 5 اراکین ہیں کہ جس سے اسلام کی شرائط اور بنیاد ہے۔ یہ کون کون سے؟ اللہ کی توحید اور مصطفیٰ کریم کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز، پھر زکوٰۃ، پھر حج اور پھر رمضان کے فرض روزے۔ اس کی مزید اہمیت کو اگر ہم دیکھیں
تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر 32 مرتبہ ارشاد فرمایا. 32 مرتبہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اس کے تحت مفسرین کرام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یعنی نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ یہاں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ روزے بھی فرض ہیں اور رمضان کے روزے بھی فرض ہیں اور نمازیں بھی یہ فرض ہیں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کیسی اہمیت اور کتنی اس میں کہ خاصیت ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کا ذکر 1 2 3 مرتبہ نہیں بلکہ 32 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اچھا علامہ صاحب ایک سوال ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال. زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا، صاف کرنا، افزائش کرنا. افزائش کرنا. زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں کہ جو بندہ صاحب نصاب ہو اپنے مال سے وہ مال نکالے جو فقراء کو دینا ہو، جو اللہ رب العزت نے اس پر مال نکالنا فرض قرار دیا ہے، اس نکالے ہوئے مال کو زکوٰۃ کہتے ہیں. جزاک اللہ. جی ناظرین، حضرت علامہ مولانا حسین عارف قادری صاحب ماشاء اللہ ہمارے دل میں خوبصورت انداز سے جواب دے تھے. 13 رمضان کریم میں پتہ بھی نہیں لگا 13 رمضان کیسے گزر گئے ہیں. اللہ کریم بس برکت عطا فرمائے. اس رمضان کریم کی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کو آئل بنانے والے نمبر 1 پاکستان کا نمبر 1 آئل اور اچھا آئل اور حسین مارکیٹنگ بھابا گروپ آف کمپنی اسٹیلا کاسمیٹکس حاجی ربڑی بنانے والے قاضی بلڈرز احمد ریزیڈنسی والے. اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سید گھرانے سے تعلق رکھنے والی سیدہ راحلہ سیدہ نیلم. تو میں سیدہ راحلہ اور سیدہ نیلم سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں نعت شریف کا نظارہ سنائیں. جی بسم اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. ناظرین سیدہ راحلہ سیدہ نیلم نے ماشاء اللہ. علامہ صاحب یہ بچے جو ہیں ہمارے پاس جو آج تشریف لائے ہیں میں تو سمجھتا ہوں میں خوش نصیبی کہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت پیر سید اختر حسین شاہ نقشبندی ہمدانی صاحب کے صاحب زادیاں ہیں. اللہ ان سیدوں کے صدقے ان کے صدقے ہم سب کے بڑے پار عطا فرمائے. بہت خوبصورت انداز سے نعت شریف پڑھی. یا اللہ جو نعت ان سید گھرانے کے بچوں نے پڑھی ہے ہمارے یہ دعا یہ نعت ہمارے میں قبول ہو. اللہ آمین. جی علامہ صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کیا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ بہت اچھا سوال، بہت خوبصورت سوال ہے یہ اور حالت حاضرہ کے مطابق ہی سوال ہے.
ہمارے یہاں بہت زیادہ کنفیوژن یہ پائی جاتی ہے, بیچارہ غریب بھی یہ کنفیوز ہوتا ہے کہ کہیں ہم پر زکوٰۃ تو فرض نہیں. لیکن آپ نے بہت اچھا سوال کیا. زکوٰۃ ہر انسان پر فرض نہیں ہے اور نہ ہی ہر مسلمان پر فرض ہے. اچھا صحیح. زکوٰۃ کے چند شرائط ہیں. شرائط میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلی بات وہ مسلمان, اس کے بعد صاحب نصاب, عاقل ہو, بالغ ہو. یہ تمام چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں اور جس مال کا جو نصاب ہے اس پورے نصاب پر اگر پورا 1 سال گزر گیا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ہر مسلمان, ہر انسان پر زکوٰۃ نہیں, صرف ایسے مسلمان جو مالک نصاب ہو, جو صاحب نصاب ہو, عاقل بھی ہو, بالغ بھی ہو, اور پھر اس پر پورا 1 سال گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. میں اس کے تحت کچھ اور باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جو ہمارے معاشرے میں ہمارے پاس بھی چند اس طرح کے سوالات آتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بار بار یہ بات معلوم کی جاتی ہے کہ حضرت سال کی ابتدا اور سال کی انتہا میں تو ہمارے پاس پیسے تھے, لیکن درمیانے سال میں کچھ مال ہم سے ضائع ہو گیا یا خرچ ہو گیا, تو کیا اب بھی زکوٰۃ ہم پر فرض ہوگی؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا, ہمارے علماء محققین نے پہلے ایک اصول بیان کر دیا ہے. وہ اصول کیا ہے کہ سال کی ابتدا اور سال کی انتہا اسی چیز کو دیکھا جائے گا. بیچ میں کتنا مال آیا کتنا گیا اسے نہیں دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر آج 13 رمضان مبارک ہے. اگر 13 رمضان مبارک صبح 12 بجے کسی کے پاس 1 لاکھ روپے آئے, اب 1 لاکھ روپے آنا یہ نصاب ہے, اور یہ وہ لاکھ روپے ہیں جو قرض سے پاک ہیں, ٹھیک ہے, حاجت اصلیہ سے پاک ہیں. اب اس لاکھ روپے کا کوئی مالک ہوا, اب جب لاکھ روپے کا مالک ہوا تو اس 13 رمضان 12 بجے اب وہ مالک نصاب ہو گیا. اب اسے زکوٰۃ کب دینی ہے؟ جب اگلا سال 13 رمضان کا آئے گا اور 12 بجیں گے, اس کے پورے سال مکمل ہو جائیں گے. اگر سال یعنی آج کی تاریخ میں 1 لاکھ روپے تھے اور اگلے سال 13 رمضان کو 12 بجے بھی اس کے پاس 1 لاکھ روپے تھے, تو اس پر زکوٰۃ یہ فرض ہوگی. اس میں سے اسے 2.5% نکالنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر بیچ میں کوئی مال ضائع ہو گیا تو پھر اب زکوٰۃ فرض. ہاں, اگر بیچ میں سارا کا سارا مال ہی ضائع ہو گیا, مثال کے طور پر لاکھ روپے آئے اور ربیع الاول کے مہینے میں پورے لاکھ روپے چلے گئے, اب اس کا کوئی ایک جزبہ کی نہیں, پورا ختم ہو گیا, تو اب اس کا سال ختم ہو گیا. اب جب دوبارہ لاکھ روپے آئیں گے تو پھر دوبارہ اس کا سال شروع ہوگا. لیکن سال 13 رمضان کو لاکھ روپے آئے, بیچ میں کچھ روپے گئے, پھر دوبارہ آ گئے, بڑھتے گئے, لیکن انتہا تاریخ میں بھی لاکھ روپے ہی تھے, تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی, اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جزاک اللہ. جی ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. اس سے پہلے علامہ صاحب آپ ماشاءاللہ گفتگو خوبصورت انداز سے فرما رہے تھے. ماشاءاللہ راحلہ نیلم آپ تشریف لائیں, آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے نعت شریف پڑھی. آپ کے لیے جو ہے ماشاءاللہ اسٹیلا کاسمیٹکس کی جانب سے یہ چھوٹا سا گفٹ ہیمپر ہے, یہ آپ کے ساتھ جائے گا اسٹیلا کاسمیٹک کی جانب سے. یہ لیجیے آپ. یہ لیجیے ایسا, یہ ماشاءاللہ. اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. آپ کے والد صاحب, آپ کے بابا جان سے ہمارے لیے بھی دعا کرانی ہے, ہمارے چینل کے لیے بھی دعا کرانی ہے, ہماری پوری ٹیم کے لیے. اللہ برکت عطا فرمائے. جی ناظرین, وقت ایک وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن آج 13 رمضان المبارک کے حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا, نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینک 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of high tech foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफ स्टाइल.
बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स अलमदार चौक कासमाबाद हैदराबाद। फोन नंबर 0317388986। AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. चलो Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवार्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से। बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022-341-3204 and 05. Mobile 0336-857-0155. يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम रमज़ान में आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हैदराबाद न्यूज़ की प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मैं वक्फे से पहले जब आपको जाने लगा था वक्फे तो आपको बताया था कि जब हम वक्फे पे जाएंगे तो हमारे साथ एक नए मेहमान मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नन्ही मुन्नी बेबी कमसिन सना खां फ़िज़ा बेबी। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं फ़िज़ा? अल्लाह पाक खुश रखे। जी नाज़रीन, हमारे साथ अल्लामा हुसैन आरिफ कादिर साहब। मुझे अल्लामा साहब एक सवाल आया है, क्या किसी शख्स के पास अगर हराम की रकम हो तो उस हवाले से आप ज़रा रहनुमाई फरमा दीजिए। जी, किसी के पास अगर मुकम्मल रकम हराम की है, यानी कोई हलाल की रकम नहीं, पूरी की पूरी रकम ही हराम की है, तो उसके तहत उलमा कराम ये बात इरशाद फरमाते हैं कि हराम माल जिसके पास हराम माल है वो उसका मिल्क नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई माल चोरी किया है या रिश्वत ली है या इस तरह का कोई हराम माल कमाया है, तो चूँकि हराम काम इसका मिल्क नहीं तो ज़कात उसी पर लाजिम है कि जो माल मिल्क होता है वही ज़कात अदा करेगा।
اور امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. امام فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر پورا کا پورا مال حرام ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پورا کا پورا مال ہی حرام کا ہے تو حرام اور زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں ایسا مال جس کے ذریعے سے پاک مال کیا جائے، جو مکمل مال ہے اسے پاک کیا جائے، جو مال نکالا جاتا ہے پاک کی نیت سے اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اب جس کے پاس کل مال ہی حرام ہے تو اگر اس کا ایک جز نکال لیا جائے تو وہ ایک جز کیسے پورے حرام مال کو حلال کر دے گا؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کے پاس حرام کی رقم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس پر لازم ہے کہ جس سے اس نے حرام مال لیا ہے ان تمام کو حرام مال واپس کرائے اور اپنی اس سے جان چھڑائے، ورنہ اس کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. اللہ اکبر. جی ناظرین، علامہ حسین عارف قادری صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں اور ساتھ میں ننھی منی بیبی فضا ظفر بھی ہیں، تو ان سے ہم نعت شریف سنیں. جی فضا، نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. ماشاء اللہ. سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ تھی بیبی فضا ظفر جو خوبصورت انداز سے ناچی کا نذرانہ پیش فرمایا. علامہ صاحب، ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس، ہمارے ناظرین نے ایک میسج کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا، کیا اس پر بھی پچھلے سال کی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اچھا، یہ سوال بہت اچھا ہے. اگر کسی نے دیکھا ہے پروگرام شروع سے تو اسے پتہ چل گیا ہوگا زکوٰۃ کی شرائط کے اندر پہلی یہ شرط بیان کی گئی تھی کہ وہ مسلمان ہو. اگر کافر ہے تو چونکہ کافر پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں، اب وہ پچھلے سال میں اگر کافر تھا اب اگر مسلمان ہوا ہے تو پچھلے سال کے تمام مال پر زکوٰۃ اب فرض نہیں. ہاں، اب مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ مال کا مالک ہے اور اس پر اگر سال گزر جائے تو اب زکوٰۃ فرض ہوگی، پچھلے کفر کے سال کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. فرض نہیں ہوگی. جی ماشاء اللہ. ناظرین، علامہ حسین عارف قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ آئل بنانے والے حسین مارکیٹنگ، بابا گروپ آف کمپنی، اسٹیلا کاسمیٹک، حاجی ربی بنانے والے اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈینسی. ماشاء اللہ ہمارے درمیان علامہ صاحب بھی موجود ہیں، بی بی فضا ظفر بھی موجود ہیں. ناظرین کو نہ ایک کلام کا ایک اشعار میں بھی اپنی حاضری پیش کر لوں اس زمان میں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. جہاں سے ہماری اس بہن نے ایک دو اشعار انہوں نے پڑھے، ایک اشعار کی حاضری لگا کے میں بھی اس ٹرانسمیشن کا ویسے تو حصہ ہوں مگر محفل کا حصہ میں بن جاتا ہوں. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرات المنتہا تو کو جا مل کو جا، تو کو جا مل کو جا یا رسول اللہ، تو کو جا مل کو جا، تو کو جا مل کو جا. ڈگمگاؤ جو حالات کے سامنے،
تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، تو جزا میری ذات تو کو جا مل کو جا، تو کو جا من کو جا۔ جی ناظرین، وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے خصوصی پروگرام رمضان ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان۔ رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا، جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا۔ اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت، a product of ہائی ٹیک فوڈز، دل چاہے اور کیا۔ تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फोन नंबर 0317388986। AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमुल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022-341-3204 and 05. Mobile 0336-857-0155.
الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. جی ویلکم ایک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو پیش کرتے ہیں 13 رمضان کا رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ محمد علی نقشبندی. جی ناظرین، یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ آئل بنانے والے حسین مارکیٹنگ، بھاوا گروپ آف کمپنی، اسٹیلا کاسمیٹک، حاجی ربڑی والے، اے قاضی بلڈر، احمد ریزیڈینسی نے. جی ناظرین، ہمارے کو ایک نئے مہمان نے جوائن کیا ہے اور وہ بھی کم سن سنخواں ہیں. میری مراد اپنا لائبہ سے، لائبہ فہیم سے. لائبہ السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی ماشاءاللہ. علامہ صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. ان سے قبل انشاءاللہ یہ بچی نے ہمیں ننھی منی بچی کم سے سنخواں ہیں، انہوں نے جوائن کیا تو انشاءاللہ ہم لائبہ سے نعت سنیں گے. جی لائبہ نعت شریف نظرانہ پیش فرمائیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ تھی لائبہ خوبصورت انداز سے نعت شریف نذرانہ پیش کی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی خوبصورت لکھا ہوا کلام کے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. جی ناظرین، ہمارے دوران موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری حسین عارف قاری صاحب. علامہ صاحب، ایک سوال آیا ہے، ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کے کیا اثرات مرتب ہیں؟ بہت اچھا سوال، بہت پیارا سوال کہ ہمارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. دیکھیں، ہمارا معاشرہ اس وقت حسد و اناد کے اندر مبتلا ہے. کینہ ہمارے یہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کی ایک جو خاص جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حسد کب پیدا ہوتا ہے، کینہ کب پیدا ہوتا ہے، بغض و اناد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب سامنے والے کو نعمت ملی ہو اور سامنے والے جس کو نعمت ملی ہے وہ دوسرے کو حقیر جانے یا اپنی نعمت سے کسی کو مستفیض نہ کرے. اللہ رب العزت نے، دیکھیں اللہ رب العزت تخلیق ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے. کوئی امیر ہے کوئی غریب، صحیح. اب آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو امیر ہیں اور کئی ایسے ہیں جو غریب ہیں. امیر پر غریب کے حوالے سے کوئی چیز لاگو اللہ رب العزت نے فرمائی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی غریب ہے اور امیر کے یہاں پر کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے، اور قرآن حدیث، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد ہوئی ہے. اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم غریب کے ساتھ رعایت کریں، اسے آسانی دیں، اسے کم کام کرنے پر اچھی رقم دیں تاکہ اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو. جب محبت پیدا ہوگی تو حسد ختم ہوگا، جب محبت پیدا ہوگی تو کینہ ختم ہوگا، جب محبت پیدا ہوگی تو بغض و عناد ختم ہوگا. اسی طریقے سے زکوٰۃ، اللہ رب العزت کی عطا کیے ہوئے احکامات میں کئی پہلو ہیں، لیکن اس زکوٰۃ کے اندر اتنا بہترین پہلو ہے کہ وہ تمام معاشرے کو اچھے طریقے سے خوبصورت اور محبت کے اندر بانٹ سکتا ہے. وہ کیسے؟
ایک امیر اگر کسی غریب کو اپنی زکوٰۃ ادا کرے، اب جس غریب کو زکوٰۃ دی ہے، مال دیا ہے، وہ غریب کیا امیر سے بغض کرے گا؟ کیا حسد کرے گا؟ کیا کینہ کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ اس سے محبت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس امیر کے مال میں میرا بھی حصہ ہے۔ کبھی وہ یہ دعا نہیں کرے گا کہ اس کا مال ختم ہو جائے۔ جب اس کے ہاتھ اٹھیں گے تو وہ دعا کرے گا مولا اسے اور نواز۔ اب پھر وہ کینہ نہیں رکھے گا، دل کے اندر اس کے لیے نفرت نہیں رکھے گا، بلکہ محبت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھے مال دیا ہے۔ تو یہ ایک معاشرے کو خوبصورت بنانے والا ایک ذریعہ ہے زکوٰۃ۔ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ اچھے انداز میں غریب کو دے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت گلدستہ بن جائے۔ جی علامہ صاحب ایک سوال ہے، ایک اور ہے، اگر کسی نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے رقم جمع کی ہو یا پھر حج کے لیے رقم جمع کی ہو تو کیا اس میں بھی زکوٰۃ نکالنی چاہیے؟ بالکل بالکل۔ کیسے؟ اب دیکھیں، یہ ایک سوال تو واقعتاً کئی جگہوں پر ہوتے ہیں، اور مائیں ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ایک روپیہ جمع کر کے اپنی بیٹی کے لیے جہیز جمع کیا ہے یا جہیز کے لیے رقم جمع کی ہے، تو اس پر زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ اب دیکھیں، ہم حج ادا کر رہے ہیں، حج بھی تو ایک عبادت ہے، اب حج ادا کریں یا زکوٰۃ نکالیں؟ تو میں ان تمام بھائیوں سے بہنوں سے ایک پیارا سا سوال کرتا ہوں کہ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا اسلام نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ میں جو آپ نے مال رقم جمع کی ہوئی ہے سب کی سب ادا کر دیں؟ نہیں، بلکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ صرف 2.5% ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس لاکھ روپے ہیں، اگر وہ 2,500 روپے نکال دے تو کتنا مال نکل جائے گا؟ تو اب مال نکلے گا تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے مال نکال کر اپنا مال کم کیا ہے، بلکہ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ تو اگر یہ مال نکالیں گے تو بڑھے گا۔ اب اگر یہ دیکھیں، اگر کسی نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کے لیے رقم جمع کی ہے یا حج کے لیے رقم جمع کی، اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے تو پھر اس نصاب تک پہنچنے پر اور پورا سال گزر جائے تو سال کے اختتام پر اس میں بھی زکوٰۃ ہی نکالی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے قبل جو کہ میں علامہ صاحب سے جو ہے علامہ صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور لائبہ بی بی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کی بھی بڑی نوازش کہ آپ تشریف لائے، اور یہ اسٹیلا کاسمیٹکس کی جانب سے جو ہمارے اپنا اسپانسر ہیں ان کی طرف سے یہ لائبہ کے لیے جو ہے یہ ناصنخواں جو خواتین صنخہ ہیں ان کے لیے اسٹیلا کاسمیٹک کی جانب سے خوبصورت تحفہ یہ لیجیے، آپ قبول فرمائیں، اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب کوئی میسیج دینا چاہیں گے تو؟ میسیج اس حوالے سے رمضان کے مقدس مبارک مہینے کے حوالے سے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اسی رمضان کے مقدس اور مبارک اور صبر والے مہینے میں ہمارے یہاں بے صبری کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر عمومی طور پر اگر کسی کوئی گاڑی چلا رہا ہو، بائک چلا رہا ہو، اگر کسی کو ٹھوکر لگ جائے تو ویسے تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ چلو درگزر کر دیا جاتا ہے، لیکن جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے تو اس میں بے صبری ہوتی ہے، تو اس میں صبر کیا جائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں، اور دعا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں، اور پھر انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ یا رحم الراحمین، اے باری تعالیٰ پاک پروردگار، اے رحمان اے رحیم مولا، اے کریم ہم سب کو رمضان کے مقدس مہینے کا مولا ادب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، اس کے مکمل روزے رکھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، جن لوگوں نے روزے رکھے یا رحم الراحمین ان کے روزوں کو قبول و منظور فرما۔ یا رحم الراحمین، اس مقدس وقت کے طفیل مولا ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، حتمی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رحم الراحمین، اس پروگرام کے منعقد کرنے والے تمام لوگوں کے مولا علم دین میں برکتیں عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، بالخصوص حیدرآباد نیوز کے جملہ اراکین کو مولا اور ترقیاں عطا فرما، مولا اس نیوز کو اور برکتیں عطا فرما، اسی طریقے سے انہیں دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو ان کے معاونین ہیں، قاضی بلڈر، حاجی ربڑی والے، اسٹیلا کاسمیٹک، بھابا گروپ، حسین مارکیٹ
مارکیٹنگ، شارجہ کوکنگ آئل، یا ارحم الراحمین ان تمام کے بھی کاروبار میں برکت عطا فرما. اسی طرح دین متین کی خدمت میں مولا نے تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب کے علم میں، عمر میں، کاروبار میں برکت عطا فرما. مولا جو ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہیں، جو دعا میں شامل ہے، مولا ان کی تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرما. ببرکتین اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ کا بھی شکریہ، آپ کا بھی شکریہ. یہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے رمضان شریف کی کچھ لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز. آج ہمیں اجازت دیجیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. ہمارا پیج لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ آج 13 رمضان مبارک مکمل ہوا. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. جب تک کے لیے ہم مجھے اور میری پوری ٹیم کرم رمضان حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.